الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دعوت کے اعتبار سے کئی الفاظ قرآن و سنت میں ہم کو ملتے ہیں، جس میں سے ایک لفظ ہم نے دیکھا کہ تبلیغ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دعوت کے پہلوؤں میں سے یا اس کے آسپیکٹس میں سے ایک کام تعلیم و تربیت اور تدریس بھی ہے۔ لوگوں کو سکھانا یہ بھی دعوت میں آتا ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کو اچھا بنانا یہ بھی دعوت میں سے آتا ہے۔ اسی طرح سے درس دینا یہ بھی دعوت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ خضر سے جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی تو انہوں نے کہا، یعنی خضر سے کہا، سورہ کہف میں اللہ نے آیت نمبر 66 میں بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی خضر سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، اس بنیاد پر علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس چیز کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا علم آپ کو دیا ہے، آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو تعلیم جو ہے یہ بھی دعوت کے کاموں میں سے کام ہے کہ لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کو علم ان کا بڑھانا، علم کی باتیں ان کے سامنے بیان کرنا، تو اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ تو تعلیم بھی دعوت میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین، اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دو، نماز انہیں سکھاؤ، نماز کا علم ان کے سامنے رکھو۔ کب؟ ابن 7 سنین، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 4025، حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سکھائیں۔ اب اگر والدین ہی کو دین معلوم نہیں ہو تو بتائیے اولاد کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ حکم کس کو دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مولوی صاحب کو نہیں، حکم دیا والدین کو کہ تم اپنی اولاد کو، بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داری گھر والوں کی بھی ہوتی ہے دین سکھانے کے اعتبار سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ تم سب ربانی ہو جاؤ، ربانی رب والے، بلکہ تم سب ربانی ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تدرسون سیکھنا، کتاب پڑھنا، درس کرنا، یا اسی طرح سے تعلمون تعلیم دینا۔ تو تعلیم اور تدریس یہ دونوں لفظ بھی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ درس لینا، درس دینا، دونوں اعتبار سے وہ بات آتی ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 2699۔ یہاں درس کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کی مدارست کرتے ہیں، آپس میں اس کا درس کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ہوتا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون کی نعمت ان کو ملتی ہے۔
وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو 4 نعمتیں ان کو ملتی ہیں۔ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، ان کے سامنے کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس پر ملتا ہے؟ یتدارسونہ بینہم، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب والا علم، قرآن کا علم سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اس پر ملتی ہیں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس سے احکام اور اس سے مسائل اور اس سے جو ترغیب ہے اس کو لے رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو مجالس ہیں، اس طرح کی مجالس میں آنے پر یہ 4 چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں بنائیں جن کے بارے میں اس حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ تو تدریس کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے، درس دینا بھی دعوت میں ہے۔ نمبر 7، تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، پروان چڑھانا۔ عربی زبان میں تزکیہ کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ ایک، گندگی سے پاک کرنا، 2، خوبیوں کو پروان چڑھانا۔ اسی پر سے زکا کا لفظ ہے، یہ زکا سے بنا ہوا ہے، زکا یزکی تزکیتاً۔ تو تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ انسان کے اندر بہت ساری بری باتیں غلط تربیت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسوں کے نتیجے میں اور نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو ہم کو اپنے آپ کو ڈسپلن بنانا ہے، یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ ہم آزادی ہمارے نفس میں ہے۔ جو جی میں آیا جانور کیسا ہے؟ گھاس ہے، پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، جب بھی اس کی چاہت ہوتی منہ ڈال دیتا۔ تو نفس بھی ایسا ہی ہے، جب جی چاہتا ہے آدمی کرنا چاہتا ہے، اس کو لذتیں اور دل کی چاہتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ڈسپلن بنے۔ نہیں، ابھی نہیں، جیسے روزے میں ہوتا ہے، بھوک لگی، سامنے پانی ہے، کھانا ہے، شربت ہے اور کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ یہ ڈسپلن ہے۔ تزکیہ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کی بنیاد پر آدمی کام نہ کرے، علم کی بنیاد پر آدمی کام کرے اور نفس کو علم کے تابع بنائے۔ کون سا علم؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع اپنے نفس کی چاہتوں کو کرنا، یہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو یہ انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے کوچ کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک تربیت کرنے والے مربی کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تزکیہ ہے یہ بھی دعوت میں آتا ہے کہ آپ کسی انسان کو، جیسے کوئی عالم ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے، ملتا جلتا رہے، روزانہ اس کی مجلس میں لوگ بیٹھیں، ان کے حال احوال جانیں، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ سے، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے، کبھی اپنے ساتھ جوڑ کے اس کو سمجھا بجھا کے اس کو تربیت دیتے ہوئے اچھا انسان بنانا۔ خالی نالج نہیں دینا، میں SMS بھیجتا جا رہا اس کو، نہیں، بلکہ اس کو تربیت کے ذریعے سے اپنی صحبت میں رکھ کر اس کو ایک بہتر انسان بنانا، یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ تو یہ بھی بلکہ بہت اہم حصہ ہے دعوت کا، کیونکہ معلوم ہونا کافی ہے نہیں، بہتر بننے کے لیے اس معلومات کو پینا اور اس کے مطابق جینا ضروری ہے۔ تزکیہ میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، یہاں جو رہنے والے اس گھر کے اطراف میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، شہر میں،
تو اے اللہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں سے ایک رسول ان میں سے پیدا فرما، کیا جو کیا کام کرے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اے اللہ تو بڑا غلبے والا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ تو اے اللہ ایسا رسول بھیج عربوں میں، مکہ میں، جو انہی میں سے ہو، عرب ہی ہو، اور جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائیں، جو اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوں، جیسے جیسے آئیں، جو کہ تو پہنچائے ان کے الفاظ لوگوں کو بتا دے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لیکن انہیں اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تعلیم دے اور حکمت انہیں سکھائیں، اس کتاب میں جو حکیمانہ اصول دیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کا جو حکیمانہ طریقہ ہے، جو بہترین سوچ انسان کی ہونی چاہیے، جو جینے کا بہترین طریقہ ہونا چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرے، انہیں بتائے، انہیں سمجھائے، انہیں سکھائے، ان کو سوچ اور عمل کے اعتبار سے بہتر انسان بنائے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرے۔ جاہلیت کے جو اثرات انسان میں آ جاتے ہیں، بری تربیت کی وجہ سے، ماں باپ کے بگاڑ سے جو چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، نفس اور شیطان کی وجہ سے اس کے اندر جو جنگلی پن آتا ہے، صاف کرے اس کو، گندگی کو بھی کیا کرے، اس کی صاف کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرے اس کو، مہذب بنائیں، اس کو مہذب بنائیں، پاک صاف ستھرا اس کو بنائیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اے اللہ تو العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے، غلبے والا، اور حکیم ہے، حکمت والا۔ تو اس آیت میں ملتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تو تزکیہ کی نسبت معلم کی طرف کی گئی۔ یہ بھی دعوت کا ایک پہلو ہے کہ لوگوں کو مسلسل تربیت کے ذریعے سے بہتر بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، میرے نفس کو پرہیزگار بنا، وزکیہا، اور اللہ اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہترین نفس کا پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا ومولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے، تو اس کا محافظ ہے اور تو ہی اس کا نگراں اور مالک ہے، تو اس کا محافظ ہے اور تو اس کا مالک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2722۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، یعنی دونوں چیزیں تزکیہ کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر ایک معلم کا ہونا، دو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تزکیہ ہو نہیں سکتا، اور تزکیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عالم علم والا ہو جو ہمیں مسلسل دیکھے اور ہم کو سدھارے۔ تزکیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا مہذب ہونا، سدھرنا، اس کا بہتر انسان بننا، تو یہ بھی دعوت کے کاموں میں سے کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پہلو دعوت کا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی دعوت ہی میں شامل ہے، قدر اس میں فرق ہے لیکن اسی کا ایک شعبہ ہے۔ امر بالمعروف، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، حکم دینا، کرنے کے لیے کہنا۔ نہی کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روکنا۔ معروف وہ ساری چیزیں جو اسلام کی روشنی میں اچھی ہیں، اللہ کی وحی کے علم کے مطابق وہ اچھی ہیں۔ منکر جو اللہ والے علم کی روشنی میں بری ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، منع کرنا، یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورہ التوبہ آیت نمبر 71۔ ایمان والے مرد
اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ ولی ان سارے معنی میں آتا ہے، دوست بھی، مددگار بھی، اور بھی معنی اس کے آتے ہیں۔ تو ایمان والے مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ معلوم ہے کہ سچی دوستی کیا ہے؟ ہاں، سچی مدد کسی کی کیا ہے؟ اس کا دوست بننا یہ نہیں کہ آپ اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دیں، بھائی میں کسی کو کچھ بولتا نہیں، ہر آدمی اپنا مالک خود ہے، میں اس کی زندگی میں دخل نہیں دیتا، شراب پینا پی، کون سی پیتا پی، پیسے میں دیتا ہے، نہیں۔ دوستی کا حق، ہاں، اس کا دل نہیں توڑ سکتا میں، تیرے کو جو کرنا ہے کر، تیری مرضی۔ دوستی یہ نہیں ہے، دوستی یہ اب کودنے جائے گا اگر پہاڑ پہ تو آپ کہیں گے تیری مرضی، چلے گا؟ نقصان سے اس کو بچانا، کوئی بھلائی ہے تو اس بھلائی کو اس تک پہنچانا یا اس کو بھلائی تک پہنچانا۔ بھلی بات کا نصیحت کرنے والا دوست ہوتا ہے، اپنے حال پہ چھوڑنے والا دشمن ہے، اپنے حال پہ چھوڑنے والا اس کو، یہ دشمن ہے، یہ دوست نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی برائی میں جا رہا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دو، نہیں، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے، کہ یہ دوست کے روپ میں دشمن ہے، یہ دوست کے روپ میں دشمن ہے کہ جو آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بھلائی کریں آپ کو کا تعاون کریں، آپ اگر برائی کریں آپ کو روکیں، سچا دوستی ہوتا ہے۔ دوستی کا یہ مطلب غلط ہے کہ ایک آدمی ہر ایک کو جو چاہے کرنے دے، اگر غلط بھی کرتا ہو تو اس کی مدد کرے، یہ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ ایمان والے مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ دوستی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کہ اگر وہ کوئی فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے اس کو بتائیں کہ تجھ کو یہ کرنا چاہیے، بھائی میں دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، تیرا فائدہ ہے اس کے اندر، ایسا نہیں کرے گا گناہ گار ہو جائے گا۔ وہ برائی کر رہا ہے اس کو منع کریں، نہیں غلط بات ہے، نہیں کرنے کا، اس موڈ خراب کر دیا یار تو نے، میں تو جا رہا تھا فلم دیکھنے، ہاں نہیں جانا چاہیے، غلط بات ہے۔ تو دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا دل بچانے سے زیادہ اس کا دین بچانے کی فکر کریں۔ ہاں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دل بچاتے، اس کے دل کا خیال کرتے، دل کا نہیں کرنا خیال، اس کے دین کا خیال کرنا۔ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ دوا نہیں کھائے آپ کیا کریں گے؟ چاند نہیں بول رہا ہے یار، اس کو ٹینشن ہو رہا بہت، علاج نہیں کریں گے، اس کا زہر پی لیا اور آپ وہ بولا میرے کو کچھ نہیں، میرے کو جانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جانے دیں گے؟ جاتا جا، اچھا کیسا جانا ہے تجھ کو؟ ہاں نہیں، آپ بچائیں گے، اس کو اسپتال لے جائیں گے، اس کی چاہت نہیں دیکھیں گے، اس کے لیے کیا فائدہ ہے دیکھیں گے، اس کا نقصان کس میں دیکھیں گے، بچائیں گے اس کو نقصان سے۔ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دیں اور پھر تم اسے پکارو لیکن وہ تمہاری دعا نہ سنے۔ یعنی بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی دعوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7070، حدیث حسن درجے کی ہے۔ یہ حدیث آگے بھی آئی، وہاں ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ یہاں ہم کو صرف دیکھنا ہے کہ کیا کیا پہلو دعوت کے ہیں، کن کن شیڈز میں دعوت کا عمل کیا جاتا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ نمبر 9، اصلاح۔ اصلاح بگاڑ کو سدھارنا۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اصلاح سے پہلے کیا ہے؟ بگاڑ ہے، تو بگاڑ کو سدھارنے کو کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں۔ اصلاح سے ہے سدھار لانا، سدھار لانا۔ اللہ کے نبی جب دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا
इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सूरह हूद आयत नंबर 88। क्या कहा? इन उरीदु इल्ला इस्लाह। अल्लाह के नबी ने अपनी कौम को दावत दी तो क्या कहा? मैं तो बस, मेरा इरादा तो बस इस्लाह का है, मैं तो बस इस्लाह चाहता हूँ तुम्हारी। इन उरीदु इल्ला इस्लाह, कितनी इस्लाह? मस्तताअत, जितना मुझसे बन पड़े, जितनी मेरी इस्तिताअत है, जितना मैं कर सकता हूँ इस्लाह करूँगा। ये भी बात याद रखना चाहिए कि इस्लाह में, दावत में हमारी इस्तिताअत है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीन गए, जापान, बर्मा, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप? नहीं। जा सकते थे आप? नहीं। आपके पास जितने मसाइल थे आपने किया, अपनी तरफ से लोगों को भेजा, नुमाइंदों को भेजा, कासिद को भेजा कि वो पैगाम पहुँचाए, जहाँ तक हो सका किए। तो दावत में, तरबियत में, तालीम में और जितने भी काम हैं, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर और इस्लाह में, कि क्या है असल चीज़? इस्तिताअत। लोगों का हाल ये है कि या तो सब करेंगे या तो कुछ भी नहीं करेंगे, या तो करेंगे तो कोई पूरा इंटरनेशनल सोचेंगे एकदम, या तो फिर घर का भी नहीं सोचेंगे। नहीं, इस काम में क्या देखना चाहिए? मेरी इस्तिताअत कितनी है, मेरी कैपेसिटी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तकरीर नहीं कर सकता हूँ लिहाजा मैं दावत नहीं दे सकता। नहीं, आप उलमा की तकरीर तो लोगों तक पहुँचा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? ये भी तो आप तबलीग का काम कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचाना। आपको कोई अच्छा मैसेज आया मोतबर ज़रिए से, जो शिया का और कादियानी का ना हो, आपने वो मैसेज देखा कि मोतबर ज़रिए से आया है ये, तो इस मैसेज को आपने क्या कर दिया? ख़ानदान में ग्रुप बना लिया रिश्तेदारों का और डाल दिया उस पर। नहीं मानते, नहीं मानते, अरे तेरे को क्या मालूम नहीं मानते? हो सकता है कल तक नहीं मानते थे, आज माने। हर एक के मानने की कोई ना कोई तारीख होती कि नहीं होती? कि पैदाइशी मानते आता हो, रोज़ाना मानता हो, कभी ना कभी जाके मानता हो, बात सही लग रही है, फ़ोन करके बात करेगा आपसे। ज़रूरी नहीं कि जो कल तक नहीं माना था आज नहीं मानेगा। ऐसी कोई बात आई है कुरान में कि जो कल तक नहीं माना आज नहीं मानेगा? ऐसा है? ऐसा नहीं है। हो सकता है आज माने, हो सकता है आज माने। तो एक इंसान इस्लाह की कोशिश करे, कहाँ तक? अपनी इस्तिताअत तक। बाज़ औक़ात आदमी ये कहता है कि नहीं मानेगा, हो बहुत बोला उसको नहीं सुनता, हो नहीं मानेगा, भाई मत समझाओ उसको। क्यों? तो खुद भी नहीं कर रहा, दूसरे को भी रोक रहा है, खुद भी नहीं कर रहा, दूसरे को भी रोक रहा है। तो अपनी ताकत जितनी है उस हद तक की कोशिश करना चाहिए। तो इस्लाह का लफ्ज़ भी दावत के ही कामों में से एक काम है। हाँ, इस दौर की एक गलती ये है कि लोगों ने दावत अलग है, इस्लाह अलग है कर दिया है। बिदअत, गलत है ये। कैसे? बोलते दावत जो है गैर मुस्लिमों में देते, इस्लाह मुसलमानों में करते। कौन बोला आपको? कुरान में ऐसा, हदीस में ऐसा है? कहीं भी नहीं। इस तरह से, इस तरह की तफरीक कुरान और सुन्नत में नहीं है। दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई एक मुशरिक को आप तौहीद की तरफ ला रहे, इस्लाह नहीं है, हाँ? और एक आदमी को नमाज की तरफ बुला रहे, दावत नहीं है। आप नमाज की जब अजान होती उसके जवाब में दुआ क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा रब्बा, क्या हाज़िही इस्लाह बोलते आप? क्या? अल्लाह इस कामिल दावत के रब। तो वो किसको बुला रहा? मुअज्जिन मुशरिकीन को बुला रहा, नमाज को आओ। किसको बुला रहा? हय्या अला सलाह। किसको बुला रहा है? वो मुसलमानों को बुला रहा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो मीटिंग हुई वहाँ पे। नमाज तो फ़र्ज़ है, अब कैसे बुलाना? किसको? मुसलमानों को कैसे नमाज के लिए बुलाया जाए? उसके लिए अजान थी। अजान मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए है। तो अब ये जो अजान है इसको क्या कहा गया? अद्दावती ताम्मा, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती ताम्मा, कामिल दावत के रब। तो दावत किसको है? मुसलमानों को है कि नमाज को आओ। तो मुसलमान को बुलाना भी क्या होता है? दावत। और मुशरिकीन और कुफ़ार को सुधारना क्या होता है? इस्लाह।
یہ دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، ان کو تفریق کر کے ادھر 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 کرنا غلط، کہ بھائی دعوت کا لفظ غیر مسلموں کے لیے، اصلاح کا لفظ مسلمانوں کے لیے، تو کون ہوتا ہے یہ تفریق کرنے والا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بعض لوگ پھر اسی کو بنیاد بنا کے کیا کہتے ہیں، دعوت بڑا کام ہے، اصلاح چھوٹا کام ہے، یہ مولوی لوگ جتنا کر رہے مدرسوں میں سب منی کام ہے، یہ بڑا کام کیا ہے کہ جو اسلام پہ نہیں ہے اس کو اسلام کی طرف لانا ہے۔ اس طرح کی سوچ سے جتنے بھی دعوتی شعبے ہیں وہ سارے بند ہو کے بعض ایسے لوگ جو جینٹلمین ہیں، ہاں، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں یہ، اس طرح سے کر کے سب شہرت بازی کے کام اس کو فروغ مل گیا اور علماء کی قدر گھٹ گئی، اور جو ایسے لوگ تھے جو نیم حکیم ہیں یہ لوگ کیا ہو گئے، علامے بن گئے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا بھی بڑا کام ہے، اور ایک مسلمان کو دین پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، تعلیم دینا، اس کو دین سکھانا بھی بڑا کام ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں کی اہمیت ہے۔ بھائی مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کیا کرتے تھے؟ پھر مسلمانوں کی تربیت کرتے تھے۔ ہاں، مسلمانوں کی تربیت کرنا چھوٹا کام تھا؟ آپ سوچئے، غیر مسلموں کو دعوت دینا اگر بڑا کام ہے اور یہ چھوٹا ہے، کس نے بتایا؟ یہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ چھوٹا بڑا ہم لوگ نہیں کریں، بلکہ بعض اعتبار سے مسلمانوں کی تربیت بڑا کام ہو جاتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ جو ادھر سے مسلمان بناتے، پیچھے تربیت کا نظام نہیں رہتا، واپس تو مرتد بن جاتا ہے۔ 4 دن رہتا، جوش میں آتا، اسپیچ بہت اچھی لگتی، اسٹیج پہ جا کے کلمہ پڑھتا، اسٹیج سے اتر کے گھر کو جاتا، ماحول دیکھتا، اس کی کوئی تربیت کا انتظام نہیں رہتا، واپس وہ ایسے ہی بن جاتا ہے، جانی ہو جاتا، واپس ویسا ہوتا ہے۔ تو آپ کسی کو صرف کلمہ پڑھا دیے، یہ بڑا کام ہے، اس کو کلمے پر باقی رکھنا یہ بڑا کام ہے۔ تو تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ دین پر لانا تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے، دین پر جمانا تھوڑی دیر میں ہو سکتا نہیں، اس کے لیے لمبا زمانہ چاہیے، محنت بہت لگتی ہے اس کو۔ تو آپ سوچئے نا، آپ ایک یعنی چوزے کو آپ ایک پلیٹ میں رکھے، کتنا آسان کام ہے پلیٹ میں باقی رکھنا اس کو۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک پلیٹ ہے بھائی، مرغی کا چوزا آپ لیے، چوزے کو رکھ دیے اس پلیٹ میں، کتنی دیر لگی آپ کو؟ ہے نا، ہے، یہ بہت مشکل ہے نا۔ اب اس کو پلیٹ میں باقی رکھنا یہ آسان ہے، ہاں، کہ لوگوں کو دین پر باقی رکھنا، مسلمان بنائے رکھنا ان کو، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو چھوٹا بڑا ایسا نہ کریں، بلکہ دونوں کام کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور دونوں کی یہ صلاحیتیں درکار ہیں۔ تو اصلاح اور دعوت میں جو تفریق لوگ کرتے ہیں غلط ہے۔ یہ دونوں لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، غیر مسلموں کو سدھارنے کے لیے بھی اصلاح ہو سکتا ہے، اور مسلمان کو اللہ کے فرامین کی طرف بلانے کے لیے بھی دعوت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ اس دور کی خرافات میں سے خرافت ہے، کہاں سے آیا معلوم نہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ روزہ، نماز اور صدقے سے بھی درجے میں بڑھا ہوا کیا عمل ہے؟ یعنی نفل روزہ، نفل نماز اور نفل صدقے سے بڑھ کے کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا ضرور اللہ کے رسول بتائیے۔ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، لوگوں میں آپس میں اصلاح کرنا، بگاڑ کو دور کرنا، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا، فساد، اختلاف، نفرتیں، رنجشیں، دشمنیاں ہوں، ان کو ختم کرنا، ان میں سدھار لانا، ان کے تعلقات کو بہتر بنانا، یہ کیا ہے؟ روزہ، نماز اور صدقات سے بھی بڑھ کے ہے، صدقات سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ فساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا جو بگاڑ ہے، آپس کے تعلقات کی خرابی جو ہے، آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں، بغض و عداوت ہے، یہ کیا ہے؟ الحالقہ، یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ جیسے اس طرح سے بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں سر سے، ویسے آدمی کے دین کو یہ کیا کر دیتا ہے؟
آپس کی دشمنی صاف کر دیتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب دو لوگوں میں دشمنی پکی ہو جاتی تو پھر وہ کیسی سیڑھیاں نیچے اترنے لگتے اخلاق کی، ہاں نہیں، گیری سے گیری حرکت کرتے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ کس کا دین برباد ہوتا؟ دونوں کا۔ اس سے کیا برباد ہوتا؟ آخرت خراب ہوتی اس سے، دین بگڑتا، آدمی جھوٹ، مکاری، دھوکہ، تہمتیں، نہ جانے کیا کیا کرتا آدمی۔ تو دشمنی نبھانے کے لیے آدمی اپنے دین کو برباد کرتا ہے۔ تو آپس کی دشمنیاں فائدہ نہیں لاتی ہیں، نقصان لاتی ہیں، اور اس سے دونوں کا دین خراب ہوتا ہے۔ ایسے جیسے مونڈ دیا جائے بالکل صاف ہو جاتا دین ایک دم، آسانی سے جیسے بال صاف ہو جاتے ہیں، آسانی سے دین برباد ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اصلاح کرنا آپس کے تعلقات کی، یہ بھی دین ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں تعلقات کو باقی رکھنا امت کی قوت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کو جب بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دعوت کے لیے بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں۔ دعوت دو گے لوگوں کو دین کی، کیا دلاؤ؟ رغبت دلاؤ، اٹریکٹ کرو ان کو، خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، اور ان کو دین آسان بنا کے پیش کرو، ان کے لیے دین میں آنا مشکل مت بناؤ۔ وتطاوعا ولا تختلفا، اور آپس میں کوآپریٹ کرو، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ جہاں دعوت آپ نے کہی وہاں کیا کہا؟ اختلاف مت کرو۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا ایک معاملہ جڑا ہوا ہے۔ آپسی اختلاف کا نقصان کہاں ہوتا ہے؟ دعوت کو ہوتا ہے۔ تو دعوت کے مقاصد میں سے، دعوتی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو کیا کیا جائے؟ اس کی بگاڑ کی اصلاح کی جائے، کیونکہ امت کی قوت یہ دعوت کے لیے ضروری ہے۔ جب قوتیں بڑھ جاتی ہیں تو دعوتی کام میں کمزوری پیدا ہو جاتی، جو عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2595 حدیث صحیح ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے دعوتی اعمال میں سے ایک عمل تبیین بھی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حق کو واضح کیا جائے، حق کو کیا کیا جائے؟ اس کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں، صاف انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ کنفیوژن کو دور کرنا یہ کیا ہے؟ تبیین، حق کو واضح کرنا، صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کنفیوژن کو دور کرنا، یہ بھی دعوت کا کام، بلکہ اس دور میں بہت ضروری ہے۔ جب کوئی بولنے والا نہ ہو، صرف حق کا داعی ہو، تو کام بہت آسان ہے۔ لیکن جب بولنے والے بہت ہوں اور صحیح بولنے والے کم ہوں اور غلط بولنے والے زیادہ ہوں، یہ صحیح کہ یہ اس کا یہ مطلب کیا، اس کا وہ مطلب، صرف لفظ وسیلہ ہی آپ دیکھ لیجئے، ہاں وسیلہ کیا ہے، اس کا کنفیوژن کتنا ہے۔ درگاہوں پہ جانا وسیلہ ہے کیا؟ بابا کے پاس جانا وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ ہے، وسیلہ صحیح ہے کہ غلط ہے، فرض ہے کہ حرام ہے، شرک ہے کہ ایمان ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حق اور باطل کو واضح کیا جائے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ واضح کیا جائے۔ تو دعوتی اعمال میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ واضح کیا جائے باتوں کو، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حلال و حرام کا معاملہ ہو، یا عبادت اور سنت اور بدعت کا معاملہ ہو۔ تو تبیین یہ بھی ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ تبیین جو لفظ بنا ہوا ہے یہ بانا سے ہے۔ بانا، بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، الگ ہو جانا، حق اور باطل کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، خیر اور شر الگ ہو جائے۔ تو الگ کر کے بتانا، دیکھو یہ ہے، یہ ہے، فرق کر کے بتانا، تو بیان کرنا، تبیین کرنا اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے طلاق، ایک طلاق کی قسم کیا ہے؟ آخری طلاق کیا ہو جاتا ہے؟ طلاق بائن۔ طلاق بائن سے بیوی کیا ہو جاتی ہے؟
اب وہ الگ ہو جائے گی. تو اس سے الگ ہونے والا طلاق, بیوی شوہر کو ایک دم الگ کر دینے والے طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن. تو بانا جو ہے الگ ہو جانا, حق اور باطل الگ ہو جائیں. تو یہ کام بھی ہوتا ہے دعوت کا کہ ایک آدمی اتنے اچھے انداز میں بات کو سمجھائے, حق اور باطل دونوں کیا ہو جائیں؟ ایک دم الگ ہو جائیں. ورنہ عام طور سے مکس ہو جاتا ہے, کنفیوژن رہتا ہے لوگوں کو. الگ کر کے بتانا, دیکھو یہ حق ہے, یہ باطل ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے, یبین لکم, جو تم کو بیان کر دیتا ہے, واضح طور پر تم کو بتا دیتا ہے, کثیرن, بہت سی ایسی باتوں کو, مما کنتم تخفون من الکتاب, جنہیں تم کتاب میں چھپا جاتے تھے. لوگوں کے لیے انہیں چھپا کے تم نے ان کو رکھا تھا, ہمارا رسول اس کو صاف طور سے لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو بیان کرنا یہ بھی دعوتی کاموں میں سے کام ہے. ابو موسیٰ اشعری, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, حدیث نمبر 404, کتاب الصلاۃ, حدیث نمبر 404. کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, ہمارے درمیان آپ نے خطبہ دیا. تو کیا کیا؟ فبین لنا سنتنا, تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا طریقہ واضح کر کے سمجھایا, اور وعلمنا صلاتنا, اور ہماری نماز ہمیں سکھائی, یعنی ہم نماز کیسے پڑھنا ہم کو سکھایا, اور سنت کیا ہے واضح کر کے ہم کو بتایا. تو فبین لنا سنتنا, بیانہ کا لفظ ہوتا ہے واضح طور پر بیان کرنا. داعی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ حق کو اس طرح بیان کرے کہ بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آئے, کلیئرٹی کے ساتھ میں, گول گول بات نہیں, بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ میں حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. تو یہ حدیث مسلم کی ہے. اسی طرح سے ایک کام دعوتی ذمہ داریوں میں سے انذار و تبشیر بھی ہے. انسان صرف عقل نہیں ہے, جذبات بھی ہے. انسان کے اندر صرف فہم کی یعنی صلاحیت نہیں ہے, اس کے اندر جذبات بھی ہیں. وہ خوش بھی ہوتا, غمگین بھی ہوتا, ڈرتا بھی, اور اس کے اندر لالچ اور امید بھی ہے. یہ سارے جذبات انسان میں ہیں, اور ان جذبات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے انسان کے فیصلوں میں. نہیں, انسان جو بھی کرتا ہے اس میں ان جذبات کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو انسان کے ان جذبات کو بیدار کرنا, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سامنے کوئی یتیم ہے. اب کوئی آدمی اس سے کہے کیسا یتیم بچہ ہے, دیکھو ماں باپ نہیں, اس کو بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا, کوئی پوچھنے والا تک نہیں, دیکھو اس کو کپڑے دیکھو کتنے پھٹے ہوئے اس کے, اور دیکھو اس کے پاس چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ میں رو رہا, اور دونوں نے معلوم نہیں کھایا کہ نہیں کھایا. اب کیا ہوا اس سے, کیا ہوگا, اس کا دل ایک دم ادھر بیٹا ادھر, کیا ہوا تیرے کو, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, تو نے نہیں کھا, صبح سے بھوکا گھوم رہا میں. تیرا بھائی وہ بھی نہیں کھایا, تو کیا کرے گا, جا کے خود لا کے دے گا یا اس کو پیسے دے گا, جا کھا کچھ تو بھی. کیا ہوا, کیا چیز اس کے اندر پیدا ہوئی, درد, احساس. اس کے ایموشنز جو رحم کے ہیں وہ اور زیادہ, پہلے نہیں تھے, کیا تھے, لیکن کیسے تھے, دبے ہوئے تھے, جوش آیا اس کے اندر. یا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, اب اسی مجلس میں اگر کوئی کہ سانپ سانپ سانپ, کیا ہوگا, سب بولیں گے سانپ ہی تو ہے نا, کتنی ہوتا ہے, ایسا ہوگا, کہاں پہلے میرے پاس تو نہیں, آدمی دیکھے گا, سب اٹھ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے ایک دم, کہاں 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 کہاں. یہ خوف کی نفسیات ہے, انسان ڈرتا ہے. انسان زمین ہلنے لگے تو کیا کریں گے, سب بیٹھیں گے, مسجد ہل رہی, الحمد ماشاء اللہ مزہ آ رہا, کریں گے ایسا نہیں, گھبرا جائیں گے لوگ. انسان میں ڈر کی نفسیات ہے, اس میں رغبت ہے. پیسہ, ہاں پیسے کی آواز سنتے ہی آدمی, ہر آدمی دیکھتا ہے ادھر ادھر, میرے تو نہیں گرے. ہاں, پیسے کی آواز کتنی پیاری لگتی نا, ڈالر گرتے ہی کیسی آواز سنائی دیتی. بابا بلا رہے نہیں دیتا دھن آدمی, لیکن ڈالر گرا میرا تو نہیں بول کے فوراً دیکھتا,
کوئی بھی آدمی، وہ آواز ایسی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا وہ دیکھے نہیں. ڈالر گرنے کی آواز، وہ آواز برابر اپنی طرف متوجہ ہے. رغبت انسان میں ہے، لالچ اس کے اندر ہے. دعوتی کام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کے جذبات کو اپیل کرنا. وہ بٹن دبانا، اس کا وہ بٹن پاس پہ رہتا، اس کو پلے کرنا، اس کو انسان کے جذبات بیدار کرنا کہ وہ جنت کی طرف دوڑنے والا بنے، اللہ کی طرف دوڑنے والا بنے، وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے والا بنے. ڈرانا اور اس کو لالچ دلانا، اس کو ہم ترغیب اور ترغیب کہتے ہیں، یا انذار اور ترغیب کہتے ہیں. انذار ڈرانا. نذیر کا لفظ کیا ہے عربی زبان میں؟ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. جیسے یعنی بستی کے اندر شیر آ رہا اور شیروں کی پوری جماعت آ رہی ہاں کھانے کے لیے، تو ایک آدمی دیکھتے بھاگتے بھاگتے آئے، کیا بولے گا؟ شیر شیر شیر، چلائے گا لوگوں کو، بھاگو بھاگو گھر میں بھاگو. تو یہ جو ڈرانے والا ہے لوگوں کو، یعنی دھمکی دینے والا ان کو. بعض لوگ ترجمے آپ تو ڈرانے والوں کو ٹیررسٹ، نعوذ باللہ. ڈرانے والا یہ نہیں کہ میں اپنے سے تم کو ڈرا رہا ہوں، نہیں، ایک خطرہ ہے، میں تم کو اس خطرے سے ڈرا رہا ہوں، بچو. تو یہ جو انذار ہے یہ بھی ضروری ہے. اور تبشیر، خوشخبری دینا کہ ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا، ایسا کرو گے تو تم کو یہ ملے. ایک فارم بھر دیے نا، 15 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ آدمی کے اندر اس کی رغبت پیدا ہوتی. کہاں ہے کون سا فارم ہے؟ لائے تمہارے پاس ہے، لاؤ. خالی فارم بھر کے دینے کا، 15 لاکھ اکاؤنٹ میں آتی 1 گھنٹے کے اندر. تو اب آدمی اگر کسی سے آپ کہیں نہیں بھرے گا فارم، وہ اگر بھی بولے بھی چپ باتیں ہیں، بولے گا آئے کبھی تو نہیں آئے تو نقصان کیا ہے اپنا؟ نہیں آئے تو کچھ نقصان ہے؟ کچھ بھی نقصان نہیں. کچھ پیسے تھوڑی دینا پڑ رہے اپنے کو، مفت میں وہ فارم بھر دو، آ سکتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ فارم بھر کے ڈال دیتا ہے. رغبت، لالچ، ترغیب و ترہیب، یہ بھی دعوت، یہ بہت بڑا حصہ ہے دعوت کا. کیونکہ انسان جذباتی مخلوق ہے. اکثر انسان کی معلومات پر اس کے جذبات غالب آ جاتے ہیں. نہیں بتائیے آپ، مان لیجئے گھر جل رہا اس کا اور بچے گھر میں ہیں، چلا رہے، عقل کیا بول رہی؟ اندر جائے گا مر جائے گا تو بھی، وہ مر رہے تو بھی مرے گا. لیکن آدمی کیا کرتا؟ ہاں، ایک دم نیچ کمینہ آدمی ہوگا، نالائق آدمی ہوگا تو نہیں کرتا. لیکن واقعی آدمی جو دل والا، محبت کرنے والا، اپنے راستہ ڈھونڈتا کیسا تو بھی جا کے ان کو بچاؤں میں. نہیں، کیوں؟ جذبات اس کی عقل پر غالب آ جاتی. نہیں، میرے بچے میں جلنے نہیں دوں گا ان کو، گر پڑ کے کیسا تو بھی جا کے، گیا تو گیا لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. تو آدمی کے جذبات اس کی عقل پر غالب رہتے ہیں. عام طور سے ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عقل. اس لیے بہت سارے لوگ مانتا ہوں شراب غلط ہے لیکن کیا کروں، عقل معلوم، اس کو پوری معلومات ہے شراب کے نقصانات کیا ہیں، گٹکا کھانے والا فوٹو دیکھ رہا ہوں، لیکن جذبات چاہتے اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں انسان جانتے ہوئے بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ وہ رغبت اس کی غالب آتی ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے دعوت کا، انذار اور تبشیر، لوگوں کو ڈرانا اور جھنجھوڑنا ان کو، اور ان کو رغبت دلا کے دوڑانا خیر کی طرف. یا اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ المائدہ آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، لو تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے بعد اب یہ رسول آیا ہے جو تمہیں حق واضح کر کے سناتا ہے. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کتنے رسولوں کا سلسلہ رک گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ رسول آیا ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس لیے آیا ہے
کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ نہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، نہ ہم کو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا، کوئی آیا نہیں تھا ہمارے پاس، آ گیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، لو اب تمہارے پاس تو آ چکا نا رسول جو خوشخبری سنانے والا ہے جنت کی اور خبردار کرنے والا ہے جہنم سے، جہنم کے خطرے سے تم کو خبردار کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے دو پہلو بیان کیے گئے، وہ کیا ہیں؟ بشیر اور نذیر۔ آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کو، اور آیت میں دو بار آیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر آیا نہیں، ہم کو نہ جنت کا راستہ بتانے آیا نہ جہنم سے بچانے والا کوئی آیا، ہم کو کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا کہ دیکھو ایسا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کوئی آیا نہیں ہمارے پاس، اور ہم کو کوئی بتانے نہیں آیا کہ دیکھو جنت کا راستہ چلو اس راستے کے اوپر، نہیں آیا کوئی بھی، آ گیا اب تمہارے پاس۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ذمہ داریوں میں سے کیا دو ذمہ داریاں کیا تھی؟ لوگوں کو خیر کی طرف رغبت دلانا اور شر سے خبردار کر کے بچانا۔ تو داعی واعظ و نصیحت میں یہ بہت بڑا پہلو ہوتا ہے، بہت بڑا جز اس کا ہے کہ لوگوں میں رغبت پیدا کرنا اور لوگوں میں خوف پیدا کرنا، یہ بھی دعوت کے کاموں میں سے کام ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، فقال یا صباحا، صبح کا خطرہ، صبح صبح خطرے کی بات ہے، فاجتمعت الیہ قریش، قریش کے لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے پہاڑی پر۔ وہ ایک سٹیج تھا اس زمانے کا، بڑا اعلان کرنا ہوتا تو صفا کی پہاڑی پر آدمی جا کے اعلان کرتا تھا، کوئی بڑا میسج دینا ہوتا تو سارے قریش کے لوگ جمع، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی اگر یہاں چڑھ کے بولے تو جانا پڑتا، کچھ تو امپورٹنٹ بات رہتی۔ فاجتمعت الیہ قریش، قریش کے لوگ جمع ہو گئے، قالوا ما لک، کیا بات ہے؟ قال ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی، کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن ابھی حملے کے لیے تیار ہیں، کھڑا ہے، منتظر ہے، ہو سکتا ہے صبح کو حملہ کر دے، ہو سکتا ہے شام کو حملہ کر دے، اگر میں تم سے ایسا کہوں کہ حال ایسا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے، میری تصدیق کرو گے؟ قالوا بلا، بالکل کریں گے۔ قالوا بلا، قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہا کہ سن لو میں ایک بہت بڑے عذاب سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے پیشگی طور پر آیا ہوں، اس سے پہلے آیا ہوں کہ ایک پیچھے عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ فقال ابو لہب تبا لک الہذا جمعتنا، ابو لہب نے کیا کہا؟ برا ہو تیرا، اتنی سی چیز کے لیے جمع کیا تھا ہم کو، اتنی معمولی چیز کے لیے ہم کو جمع کر لیا تھا۔ فانزل اللہ تبت یدا ابی لہب، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورت نازل کی، کون سی؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، ضائع ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4801، صحیح مسلم حدیث نمبر 208۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے سخت عذاب سے، اس سے بچو، بچنے کے لیے تیاری کر لو، ایک سیلاب، ایک طوفان، ایک عذاب آنے والا ہے، ایک زلزلہ ایسا جو عالمی زلزلہ ہوگا۔ ہاں زلزلہ آیا نا ترکی میں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑا زلزلہ پوری دنیا میں آنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری کی پوری زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، وہ جو زلزلہ ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ قیامت کا زلزلہ۔ تو کہا کہ میں اس دن کے عذاب سے تمہیں خبردار ابھی کیے دے رہا ہوں، جب وہ دن آ جائے گا تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے ایسا بڑا سخت عذاب ہوگا اس دن،
ان لوگوں کو جو اللہ کی توحید کو قبول نہ کریں، شرک میں پڑے رہیں، اللہ کی فرما برداری نہ کریں، نافرمانی کریں، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا اس دن۔ پہلے ہی بتا دے رہا ہوں تم کو، خبردار کرنا۔ یہ بھی دعوت کے یعنی حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ لوگوں کو خطرے سے خبردار کیا جائے، اور اسی کے ساتھ خوشخبری سنانا، یہ بھی دعوت کا ایک پہلو ہے، اس کو تبشیر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرو وبشر الناس من قال لا الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو، وبشر الناس، اور لوگوں کو بھی اس کی خوشخبری سنا دو، من قال لا الہ الا اللہ صادقا، جو سچے دل سے، جو آدمی لا الہ الا اللہ کی سچی گواہی دے، صادقا بہا دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جو لا الہ الا اللہ کو دل کی سچائی کے ساتھ جو گواہی اس کی دیں، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بشر الناس، لوگوں کو خوشخبری دو۔ انسان کو خوشخبری کی بھی ضرورت ہے، یعنی کہ ہر وقت لوگوں کے سامنے جہنم 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 بیان کیا جائے۔ ہاں، ایک تو دنیا کے ٹینشن اتنے، آدمی بولتا میں دنیا کی پریشانی سے نکل کے آیا، کچھ تو سکون ملے، مولوی صاحب پوری آواز پھاڑ پھاڑ کے جہنم میں جائیں گے، یہ کیا تو جہنم، وہ کیا تو جہنم۔ ہاں، ٹینشن اور بڑھ گیا، میرے کو ہارٹ اٹیک آتا کہ ایسا ہو گیا۔ صرف لوگوں کو مایوس کرنا یہ بھی غلط ہے، بلکہ توازن اور بیلنس ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر بولے دیکھو بہت سچویشن تمہاری گمبھیر ہے، لیکن ابھی علاج کریں گے نا ٹھیک ہو سکتے تو کیا کیا اس نے؟ ڈرایا بھی اور امید بھی دلایا۔ ڈر کی وجہ سے آدمی علاج کرے گا، لیکن امید کی وجہ سے امکان ہے تو کوشش بھی کرے گا اور امید نہیں چھوڑے گا۔ دونوں چیز ہونا چاہیے، تو دونوں کو جمع کرنا، انذار کو اور تبشیر کو، ترغیب کو اور ترہیب کو۔ آدمی کو ڈرایا جائے تو حرکت میں آتا ہو، اور امید اگر رہی تو حرکت باقی رہتی، نہیں تو چھوڑ دیتا ہے، نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ آدمی کی امید ہے جو اس کو کوشش پر باقی رکھتی ہے۔ تو داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، اللہ سے بے فکر نہ کریں، اور لوگوں کو امید دلائیں، مایوس نہ کریں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، مایوس بھی نہیں کرنا اور بے خوف بھی نہیں کرنا۔ آج بولا کچھ بھی کرو توحید ہے نا بچ جائیں گے، اللہ بہت غفور رحیم ہے، تو باہر جا کے لوگ سارے گناہ کرنے لگیں گے، اللہ غفور رحیم ہے۔ ان کو اللہ سے بے خوف نہیں کرنا، اس انداز میں ترغیب پیش نہ کی جائے کہ لوگ نڈر ہو جائیں ایک دم، سب کرے تو چلتا، اللہ اپنا ہی ہے، جنت اپنے لیے انتظار میں۔ ہاں، ایسا نہیں، ایسی ترغیب نہیں جس میں انسان کے اندر بے فکری اور بے خوفی پیدا ہو، اور ایسا ڈراوا بھی نہیں۔ شاید بولے اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، گیا اپن سب کام میں سے، ہاں کوئی رستہ ہی نہیں بچا، میں تو اتنا پاپی، تو بھی کتنا پاپی، میں بھی بہت پاپی، سب پاپی، ہم سیدھے جہنم میں جانے والے، مولوی صاحب بول دیا۔ اتنا مایوس نہیں کرنا لوگوں کو کہ ایک انسان زندگی بھر گناہ کیا اور وہ 99 قتل کر کے ایک عابد کے پاس گیا تو کیا بولا اس کو؟ حل من توبہ، توبہ کا کوئی رستہ ہے کہ میرے لیے؟ بولے بالکل نہیں، توبہ تیرے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ تب دماغ ٹینشن میں آیا، ہاں بھائی نہیں تو کیا کرو، ایک قتل اور کر دو، غصے میں آ کے اسی کو مار ڈالا۔ آدمی ہوتا ہے نا غصے میں آ کے، ہاں موبائل پٹک دیتا، تو بعض اوقات آدمی اپنے کام کی چیز کو بھی غصے میں آ کے خراب کر دیتا ہے، تو غصہ آدمی کا ایسا ہوتا ہے، تو اس نے اس کو ہی مار ڈالا، غصہ پورا اس کے اوپر نکالا۔ تو یہ مایوس کرنے والا ہے، لیکن عالم کے پاس گیا، تھوڑے وقت کے بعد اس کو پھر لگا نہیں ذرا اور تھوڑا دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، تو پھر کسی نے بتایا جاؤ اس کے پاس جاؤ، جانکار ہے بتائے گا تیرے کو۔ اس کے پاس گیا، پوچھا میرے لیے توبہ کا کوئی چانس ہے؟ اس نے کہا پھر تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ ضرور توبہ ہے تیرے لیے، ایک کام کرو بستی میں جا، یہ اچھی نہیں بستی، یہاں سب گناہ کا ماحول ہے، یہاں تو واپس ویسا ہو جائے گا توبہ کر کے بھی، تو کیا کر، فلاں بستی میں جا، وہاں اچھے لوگ ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے عبادت میں لگا رہے ہیں۔
پھر راستے میں موت ہو گئی، آپ سب لوگ جانتے ہیں قصہ. تو آپ دیکھیے جاہل عابد اس نے کیا کیا، مایوس کیا، اور نقصان کس کا ہوا؟ جہالت کے ساتھ دعوت اپنا نقصان ہے، بہت رسکی ہو، اور لائف اور ڈیتھ کا بھی مسئلہ اس میں ہو سکتا ہے. اس لیے علماء نے کہا دیکھو یہ عابد اور عالم کا فرق یہاں معلوم پڑتا، وہ اپنا نقصان پہلے کرتا، دوسرے کا تو کرتا ہی کرتا. وہ تو بیچارہ واپس گیا پوچھنے، یعنی تو اس کو مار کے خودکشی کر لیتا تو کیا کرتے. لیکن پھر وہ عالم کے پاس گیا تو عالم نے اس کو کیا کیا، صحیح راستہ بتایا، اللہ کی رحمت کا حقدار بناؤ. لہٰذا لوگوں کو ترغیب دلائی جائے. کوئی آدمی زندگی بھر گناہ کیا اور بولا میں ابھی اتنے سارے گناہ کیا، اب نہیں لگتا میرے اندر کچھ بھلائی ہے اور میرا کچھ اچھا ہو سکتا ہے. عالم اس کو بولے ارے ایسا کیوں بولتے چچا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ، ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. آدمی بیٹھ کے کونے میں کسی دن گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ میں نے جو بھی گناہ کیا معاف کر دے، اور میں جتنا ہونا اچھے سے رہوں گا، ابھی سیدھا سیدھا میں بہت مشکل ہے میرے لیے لیکن کوشش کروں گا اللہ. میں مولوی صاحب بولے میرے کو ہو سکتا ہے ابھی بھی، تو اللہ میرے کو مایوس مت کر، ناکام مت کر. اور مر گیا، رات کو صبح اٹھے نہیں، اٹھا رہے دادا جان اٹھو، دادا جان اٹھو، کہہ کے اٹھتے دادا جان رات کو، اور دیکھیں آنکھوں میں آنسو ہے اور ویسی پڑا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، نہیں اٹھا. گیا لیکن اچھے حال میں گیا کہ نہیں گیا. تو عالم نے اس کو امید دلایا. امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا، بے خوف بھی نہیں کرنا اور مایوس بھی نہیں کرنا. تو انذار اور تبشیر دونوں چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور لفظ آتا ہے دعوت کے تعلق سے، وہ ہے واعظ. واعظ اس کو کہتے ہیں لوگوں کو دہلا دینا. لوگوں کو کیا کرنا، دل میں ایک دم آدمی کی دھڑکن بڑھ جائے، آدمی گھبرائے، اور آدمی ایک دم یعنی ہیبت اس پر طاری ہو. واعظ و نصیحت ڈراوے کا پہلو اس میں غالب ہوتا ہے. واعظ کرنا، جیسے بعض اوقات آدمی خطاب سنتا اور اپنے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں ایک دم فکر پیدا ہو جاتی اس کو، تو یہ جو ہے یہ واعظ ہے. نصیحت اور واعظ اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کیا اور کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک بڑا بہت بھیانک ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھیانک ظلم ہے، بہت سنگین جرم ہے. تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی. واعظ عموماً منکرات سے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک انسان برائیوں سے بچے، اس کا دل دہل جائے، اس میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، واعظ. دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بے فکری انسان کی دور ہو اور آدمی فکر مند ہو جائے اور ڈر جائے، تو اس کو واعظ کہتے ہیں. یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 ہے. تو منکرات سے روکنے کا حصہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہم کو ایک واعظ کیا، بڑا ہی بلیغ یعنی بلاغت والا واعظ تھا. بلیغ اس کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی تک اتر جائے، بلاغہ سے ہے وہ، جس میں بلاغت ہو، ایسے الفاظ کی جو دل پر اثر کرتے چلے جائیں اور بالکل دل کی گہرائی میں پہنچ جائیں. موعظة بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. ایسا واعظ تھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہمارے دل کانپ گئے. تو واعظ کا اثر کیا ہوا، دل کانپ گئے، ایک دم دہل گئے دل، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واعظ کا اثر یہ ہونا چاہیے. تو واعظ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کے اندر اپنی کوتاہیاں، اس کا برا انجام اور اپنے حال میں بگاڑ اور یہ سب چیزوں کا احساس اس کو ہو جائے. برائیوں سے آدمی کو بیدار ہو جائے کہ میں کیا برائیوں میں پڑا ہوا ہوں، تو یہ واعظ اس کے لیے ہوتا ہے. دل دہل جائے انسان، جہنم کا پہلو اس میں غالب ہوتا ہے. تو یہ واعظ ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن حبان اور امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے
नसीहत का भी अमल दावत में शामिल है। नसीहत किसको कहते हैं? खैर खाही, भला चाहना। हमारे यहाँ पर नसीहत कहते हैं किसी को बुराई से रोकना। बेटा नमाज पढ़ा कर, नसीहत की। माँ बाप की मानते जा, ये ऐसा बीड़ी तंबाकू के चक्कर में मत जा, वो लड़की के पीछे मत भाग। तो ये क्या है? नसीहत। काम धंधा कर, कुछ यूं पड़ा मत रहे दिन भर मोबाइल लेके, ये करवट वो करवट, फिर औंधा नहीं। जवान का ये हाल होता ना, हाँ ये दुख रहा तो ऐसे करवट पे देखेगा, फिर थोड़ा सा दुखने लगा तो ऐसे करवट पे आएगा, हाँ फिर ये भी करवट दुख रही तो औंधा होके देखेगा। ये हाल है जवानी का। हालांकि ये सबसे कीमती उम्र है और इसको सही इस्तेमाल होना चाहिए। 7 लोग जो क़यामत के दिन अल्लाह के अता किए हुए अर्श के साए में होंगे, उनमें एक वो नौजवान होगा, शाबुन नशअ फी इबादति रब्बिही, वो नौजवान जिसकी जवानी अपने रब की इबादत में गुजरी हो, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा हो। ये उम्र बहुत कीमती है। इस उम्र में आदमी को अपने आप को या तो बनाता है या तो बिगाड़ता है। बाद में रोता, जब बूढ़ा हो जाता चारपाई पे यूं बैठे रहता, ऐसा सोचती जवानी मैंने सही गुजारा नहीं। कभी सेहत के एतबार से सोचता मैंने हेल्थ को संभाला नहीं, अल्लम गल्लम गुटके पुटके खाता रहा, पूरे दांत गायब। हाँ रोज ब्रश करता, ये कर, बहुत सारी चीजें सोच। जब बुढ़ापे में यही काम रहता और कुछ भी नहीं। क्या नहीं किया मैं, और क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, पूरा जो है वो कैसेट प्ले करता रहता, अपनी पूरी जिंदगी के बारे में जायजा लेता है। और अगर जवानी में अच्छा जिया हो तो बुढ़ापे में खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। और नहीं तो बुढ़ापा उसके लिए खुद एक अजाब बन जाता, वो खुद इसके लिए एक अजाब बन जाता। इसलिए जवानी सही गुजारना, जवानी। और जवानी में बूढ़े आदमी की नसीहत समझ में नहीं आती, पागल है लोग। जब खुद बूढ़ा होता बहुत होशियार थे वो लोग, हाँ मैं पागल था, बहुत समझदार थे। जवानी में नहीं समझ में आता। जवानी में बूढ़े लोग सब पागल दिखाई देते, क्या समझता है इनको, अकल मारी गई इनकी। जवान की कुव्वत से ज़्यादा बुढ़ापे की राय होती है। हाँ याद रखिए, ये जंगली रहता जवानी में, बुढ़ापे में वो बराबर उसको समझ में आता है। ऐसा बूढ़े की राय कभी उसको नज़रअंदाज नहीं करना, सुनना ज़रा उसकी। नई नई शादी होती नहीं समझ में आता, कुछ वक्त के बाद बोलता अब्बा बराबर बोलते थे। एक्सपीरियंस थे वो। हाँ मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने सर पे बिठा के रखा, हाँ अब भुगत रहा मैं, अब्बू बराबर बोलते थे। लेकिन अब क्या फायदा, हाँ अब कुछ फायदा नहीं। तो नसीहत, नसीहत क्या है? किसी को किसी चीज़ की तंबीह करना, इसको नसीहत कहते हैं। लेकिन उसके पीछे असल जो हकीकत है नसीहत की, वो खैर खाही है, भला चाहना। नसीहत किसको कहते हैं? भला चाहना, कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई यानी कदूरत उसके अंदर ना हो, खालिस हो, किसी को दिल से अच्छा चाहना उसका, इसको क्या कहते हैं? नसीहत। इसका नतीजा होता है कि आदमी उसको बोलता मत कर ऐसा, तो वो नसीहत होती है, क्योंकि उसका भला चाहता है वो। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, फतवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। सूरतुल अअराफ आयत नंबर 79। सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि जब वो अपनी कौम से पीठ फेर के चले गए, अज़ाब आया, उसके बाद वो वहाँ से मुड़े निकले, वक़ाल या कौमी, कहा कि ए कौम, हाय अफसोस, ए कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने अपने रब की पैगामात तुम तक पहुँचा दी है, व नसहतु लकुम, और तुम्हें नसीहत की, तुम्हारी खैर खाही की, तुम्हारा भला चाहा। लेकिन बात यह है, वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन, तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते हो। कौन पसंद करता नसीहत करने वाले को? हाँ, बल्कि वो भी आदमी पसंद नहीं करता जो बोलता ज़रा कुछ नसीहत करो। अगर किसी को वो नसीहत करो का मतलब क्या रहता? थोड़ी तारीफ करो मेरी, हाँ एनकरेज करो। लेकिन अगर वो बोले तेरे अंदर ये कमी है इसको दूर कर, तेरे अंदर ये कमी है उसको दूर कर, तो ऐसा देखता उसको,
پسند نہیں کرتا آدمی. ہمارے عیوب پر کوئی انسان ہم کو متنبع اور مطلع کرے ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. انسان کی فطرت میں ہے, وہ نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو اس کی کمیوں پر تنبیہ کرے. اسی لیے صالح علیہ السلام نے کیا کہا, وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تم نصیحت کرنے والوں کو پسند کرتے نہیں. اور یہ عام طور سے انسان کا مرض ہے کہ نصیحت کرنے والوں کو, اکثر وہ آدمی نصیحت پسند نہیں کرتا جس کو نصیحت کی سب سے زیادہ ضرورت رہتی, نہیں مانتا, بلکہ وہ سمجھتا دوسروں کو ضرورت ہے, اس کو خود کو زیادہ رہتی ضرورت. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نصیحت کا محتاج نہ ہو, نصیحت کی سب کو ضرورت رہتی ہے. تو یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حق المسلم علی المسلم ست, مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. قیل ما ہن یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ, جب تیری ملاقات ہو مسلمان سے تو اس کو سلام کر. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, جب تجھے بلائیں جا, دعوت دے قبول کر, مدد کے لیے پکارے جا اس کی مدد کے لیے. اذا دعاك فأجبه واذا استنصحك فانصح له, جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے نصیحت مانگے تو اس کی خیر خواہی کر, اس کا بھلا چاہ, اس کو نصیحت کر, صحیح مشورہ دے, اس کو کیا کر, صحیح مشورہ دے. فانصح له واذا عطس فحمد الله فسمته, جب وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد کیا کہے, ایکسکیوز می. ہم لوگ انگریز ہوتے جا رہے ہیں. چھینکے تو کیا بولتے ہیں ہم لوگ, گھر پہ الحمدللہ بولتے, آفس میں کیا بولتے ہیں, ایکسکیوز می. چھینکنے کے بعد کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ. ہم لوگ ایسے ہی بولتے, ہم لوگ ایسے ہی بھائی, آپ کو پسند آئے یا نہیں. کوئی پوچھے تو صحیح بھائی ایسے کیوں بولتے آپ لوگ, ایکسکیوز می نہیں بولتے, ہم لوگ بولتے الحمدللہ. تعریف کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. کئی کو بولتے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو بولے ایسا بولنے کو. اچھا. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ, جب مسلمان چھینکے اور الحمدللہ بولیں تو تم کیا کہو اس کے جواب میں, یا رحمکم اللہ, ایسا یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, جب وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کے لیے جا. بیمار ہو تو کیا کر, اس کی عیادت کے لیے جا, یعنی اس کی بیمار پرسی کے لیے جا, اس کا حال پوچھنے کے لیے, اس کو ہمت بندھانے کے لیے. بیمار انشاءاللہ کوئی درس اس پر بھی ہم دیں گے کہ بیمار کی عیادت کے کیا آداب ہیں. آدمی گیا دواخانے میں, سویا ہو, بیچارہ پریشان ہے, تھک کے رات بھر نہیں سو پایا تھا, علاج چل رہا تھا, اٹھا رہا اس کو, دیکھو چاچا ہے ملنے آپ سے, اس کو نہیں, یہ ادب نہیں ہے. اس کی راحت کے وقت میں نہیں جانا, ایسے وقت میں جانا جب وہ بیدار ہو. پھر بیٹھا, ہلنے کو بھی تیار نہیں, اس کو بھی بٹھائے بیٹھا, وہ بیچارہ عزت سے آپ کی, اور آپ جائیں تو وہ لیٹے, تو آپ جانے کو تیار نہیں, آپ ادھر ہی بیٹھ گئے, نہیں, تھوڑی دیر رکو, فوراً نکل جاؤ وہاں سے. یہ ادب ہے اس کا, الا یہ کہ وہ خود چاہتا ہو آپ بیٹھو, وہ خود چاہتا ہو آپ کے بیٹھنے سے اس کو اچھا لگتا ہے. اور جا کے آپ اس کو مل رہے, اور وہ کیسے خراب ہو گئے تم, اللہ رحم فرمائے. تو اس کو عیادت کے لیے گیا یا ہیبت کے لیے گیا, اس کے آپ کے جانے کے بعد آئینہ مانگ رہا ہو, کیا عیادت کرنے والے وہ ہے نا کہ مجھے بیمار کر ڈالا عیادت کرنے والوں نے. کیا آدمی کی بیماری بڑھ جائے, عیادت کرنے والے ایسے رہتے بعض, کچھ تو خراب ہو گئے تم, دیکھو کتنے خراب ہے نا, پکے کنفرمیشن بھی دے رہا, وہ بھی سب کے منہ کو دیکھ رہا, ہاں بہت خراب ہو گئے ایک دم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آدمی حوصلہ دلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ہاں, لا بس لا بس طہور انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوتا. ہماری زبان میں اگر کہا جائے لا بأس کا مطلب کیا, کچھ نہیں ہوتا,
आदमी बीमार आदमी कैसा होता, क्या होता क्या मालूम, ऐसा होता है ना आदमी को, मरता के जीता मैं, कैसा होता मेरा, बड़ी बीमारी तो नहीं है, डरा डरा रहता है, ये लोग नहीं बता रहे मेरे को, कुछ तो है मेरे को, ऐसा होता है उसको। जाने वाला आदमी उसका मूड सही करे, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, 2 दिन में 3 दिन में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोल रहे ना, अल्लाह चाहे तो ला बास तहूर, इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे, एकदम इसमें से पाक होके निकलेंगे इंशाल्लाह। ये भी नहीं गुनाह हो गए तौबा करो अल्लाह से, इसको नहीं बोलना जाके, बहुत गुनाह दिखते बाबा तुम्हारे, बहुत दिन से ये आदत करने वाला अक्लमंद होना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं। ऐसे आदमी को भेजना भी नहीं बीमार के पास। और ज़्यादा बोलेंगे हम इतने हज़ारों लाखों की दवा कर रहे हैं, वो चाचा आके क्या बोल के गए मालूम नहीं, उठ रहे ही नहीं है। नहीं होना है। तो मुसलमान के हुकूक में से क्या है, वइदा मरिदा फ़उदहु, बीमार पड़े उसकी इयादत के लिए जा, तेरे जाने से उसको हौसला मिलेगा। मेरा कोई भी पूछने वाला नहीं, ऐसा नहीं होना उसको, आ रहे मिल रहे लोग और हिम्मत बंधा रहे उसकी, ऐसा होना चाहिए, मेरे लोग है, ऐसा उसको होना। वइदा माता फत्तबिअहु, और जब वो मर जाए उसके जनाजे के साथ जा, उसके जनाजे के साथ जाए। यानी उलमा ने कहा मुसलमान मर जाता है लेकिन उसका हक बाकी रहता है, मुसलमान है नहीं, वो मर गया ख़त्म, लेकिन फिर भी उसका हक एक बाकी है कि तो उसके जनाजे के साथ जा, मरने के बाद भी उसका हक ख़त्म होता नहीं। तो ये 6 हक हैं, उनमें क्या है, वह इदस्तंसहक फंसह लहू, जब वो तुझसे नसीहत चाहे उसको नसीहत कर, जब तुझसे खैर खाही की उम्मीद रखे उसका भला चाह, जब वो कहे कि मुझको बताओ क्या करूँ मैं ऐसे हालात में, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, चाहे वो निकाह के मामलात हों, तलाक़ के मामलात हों, घर में झगड़ा चल रहा, माँ बाप के साथ नहीं जम रहा उसका, जॉब का इशू उसका है, या दीनी एतबार से मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा मेरे से, नसीहत मांगे उसको सही नसीहत दे। ये मत करके अभी मेरे पास टाइम नहीं, मत कर, उसको नसीहत कर, उसको नसीहत कर, हो सकता है उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है वो बहुत दूर निकल जाए। इदस्तंसहक फंसह लहू, तो नसीहत करना ये भी दावत के अमाल में से एक अमल है। इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1240, सही मुस्लिम किताबुल सलाम हदीस नंबर 2162, अल्फाज मुस्लिम के हैं। इसी तरह से एक और लफ्ज़ आता है तज़कीर। तज़कीर, तज़कीर क्या है, याद दहानी। इंसान भूलने वाला है, इंसान क्या करता है, सुनता याद रखता, कुछ वक्त के बाद भूल जाता, ज़िंदगी का मकसद कभी भूल जाता, कभी अल्लाह के अहकाम भूल जाता है, कभी कुछ और भूल जाता है। तो भूले हुए को वापस से याद दिलाना, तो किसका बंदा है, मौत आने वाली है, आखिरत की तैयारी करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जन्नत हमारी मंजिल है, दुनिया नहीं। तो भूल जाता आदमी दुनिया के माहौल में रह के, दुनिया को देख के, यहाँ की भाग दौड़, यहाँ की जिम्मेदारियाँ, यहाँ शैतान, नफ्स, गफलत, इसमें भूल जाता है। उसको बार बार क्या करना पड़ता, याद दिलाना पड़ता है। तो ये याद दहानी जो है इसको क्या कहते हैं, तज़कीर। ज़करा का मतलब अरबी ज़ुबान में होता है याद आना या याद करना। तो तज़कीर का मतलब होता है किसी को नसीहत करना, उसको याद दहानी करना, उसको रिमाइंडर इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, आप लगाते हैं ना रिमाइंडर, कि आपके जो भी प्लान है, आपको फलां से मुलाकात है, भूल जाऊंगा मैं, तो आप रिमाइंडर लगाते, आज चाचा मिलने वाले हैं, तो आपका रिमाइंडर आता आपको, अरे यार भूल गया था, अच्छा याद आया, याद दहानी। तो इंसान भूलने वाली मखलूक है, निसियान उसके साथ लगा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि भूल गए हो, तो भूलना इंसान की फितरत में है, उसको याद दिलाना पड़ता है। तो ये क्या है, इसको तज़कीर कहते हैं। ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरन। अल्लाह ताला फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। और ए नबी आप याद दहानी करते रहिए, याद दिलाते रहिए, तज़कीर करते रहिए। याद दिलाना ईमान वालों को, नसीहत करना ईमान वालों को फ़ायदा देता है। आपकी नसीहत ज़ाय नहीं होगी, अरे क्या बोल के फ़ायदा, बार बार उसको नसीहत करके कुछ मतलब नहीं है, कितना भी याद दहानी करो, कितनी भी तज़कीर को उसको करो, वैसे कि वैसी रहत नहीं। ईमान है उसके अंदर तो आज नहीं तो कल उसको फ़ायदा होगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन।
آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں خطبے میں آتے بیٹھتے ہیں اونگتے بھی رہتے ہیں، ایک آدھ دن ایک دم ایسا دیکھتے رہتا ہوں اور خطبے کے بعد ملتا ہوں، ہاں صاحب آپ بہت زبردست بات بولے، آج میرا دل ایک دم ٹینشن آ گیا میرے کو. تو اتنے سالوں سے وہ آ رہا، سنا نہیں ہوا، گھڑی دیکھتا تھا، پیچھے بیٹھ کے موبائل میں واٹس ایپ چیک کرتا تھا خطبے میں، ایک دن پورا ایسا پورا خطبہ بیٹھا ہوا، کبھی نصیحت اس کو کام آ جاتی ہے. فَإِنَّ کیونکہ ایمان اس کے اندر ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تھوڑا ٹمٹماتا ہے لیکن ہے اس کے اندر. تو اس دن کیا ہو جاتا ہے، اس کی نصیحت کام آ جاتی ہے، واعظ و نصیحت علماء کی خطبے کی اس کے اوپر اثر کرتی ہے. نہیں بات برابر، آج اب ختم، گھر پہ جا کے بولتا آج سے میں صحیح چلنے والا ہے، بدل جاتا آدمی. تو ایمان والوں کو نصیحت کیا دیتی ہے، یاد دہانی، فائدہ ہوتا ہے اس سے، نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ رسول اللہ علیہ السلام ذکر الناس یوما حتی اذا فاضت العیون ورقت القلوب. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک دن لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہیں نصیحت کی، تذکیر کی، یاد دہانی کی، اور کہتے ہیں یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھیں بہہ گئیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور دلوں پر رقت طاری ہو گئی، دل ایک دم نرم ہو گئے، دلوں کے اندر کیا ہو گیا، دل ایموشنل ہو گئے، ایک دم رقت اس پر طاری ہو گئی، اور رونے جیسا ہو گیا، رونے لگ گئے لوگ. تو یہ کیا، کس کا اثر ہوتا ہے، تذکیر کا. تو یہ یاد دہانی، بھولی ہوئی زندگی کے مقاصد، آدمی اور کیا کر رہا تو، آدمی کے اندر ایسا ہونا، کہاں جا رہا، کیا لگا ہوا، پیسے پیسہ پیسہ، موت آنے والی، دیکھ مر گئے لوگ. تو یہ جو ہے یاد دہانی ہے، یاد دہانی انسان کو بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4726، صحیح مسلم حدیث نمبر 2380. تو تذکیر بھی ایک چیز ہے. نمبر 15 وصیت. وصیت کس کو کہتے ہیں، تاکید کے ساتھ جتا کے کچھ بولنا، دیکھ اللہ کے بندے سن، یاد رکھ میری بات کو، یہ کیا ہے، وصیت ہے. اور اکثر وصیت جو ہے مفارقت کے وقت ہوتی ہے، بدا ہوتے وقت میں ہوتی ہے وصیت کہنا. جیسے کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو اور آ کے کہے مولوی صاحب ذرا کچھ وصیت کیجئے مجھ کو، جا رہا میں. تو جو جدائی کے وقت میں جتا کے جو بولا جاتا ہے، یا باپ مر رہا، بیٹوں کو جمع کیا اور بولا دیکھو ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، اسی پر سے کیا ہے، وصیت ہے. کیا آدمی مرتے وہ کیا کرتا ہے، وصیت. یعنی اب معلوم نہیں واپس بولنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو جو میں بول رہا اس کو یاد رکھو، گانٹھ باندھ کے رکھو اس بات کو. تو وصیت جو ہے بہت جتا کے تاکید سے کئی بات کو وصیت کہتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو کیا ہے، یہ بھی دعوت کے اعمال میں سے قرآن میں یہ بھی لفظ آیا ہے. جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. حق علم کے اعتبار سے، صبر عمل کے اعتبار سے. ایک دوسرے کو حق کی قبولیت کی وصیت کرتے رہیں، حق سمجھاتے رہیں، اور ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے کی وصیت کرتے رہیں، جو صبر ہے. تو حق کی وصیت، حق واضح کرنا اور اس پر جمے رہنے کی تاکید کرنا، اور صبر کی وصیت کرنا کہ ان اعمال کی وصیت کرنا جو انسان کے اوپر فرض ہیں. تو حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، تو یہ وصیت ہے. تواصو کا مطلب وصیت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. تو یہ بھی دعوت کے اعمال میں سے ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوئے سورۃ العصر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جتا کے بتا رہا ہوں، اس کو اہتمام اس کا کرو. اوصیکم، کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں، بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی، کیونکہ ساری خیر اسی سے جنم لیتی ہے. جس دل میں اللہ کا خوف نہ، اس میں خیر نہیں. اللہ کا خوف بنیاد ہے انسان کی بھلائی اور سدھار کے لیے.
اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، اور سننے اور ماننے کی، فرما برداری کی تم کو وصیت کرتا ہوں، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو ہی امیر بنایا جائے، تم پر ایک حبشی غلام ہی تمہارا ذمہ دار کیوں نہ ہو، تم اس کی بات سنو گے، اس کی بات مانو گے، اس کی فرما برداری کرو گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو جو شخص میرے بعد مزید جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، اختلافات اس کے سامنے آئیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس اختلاف کے دور میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت پر جمے رہو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تَمَسَّكُوا بِهَا، تم اس سنت والے راستے کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، بلکہ اپنی ڈاڑوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار نئی نئی چیزوں سے جو دین میں نکالی جاتی ہیں ان سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر چیز جو دین میں نئی نکالی جائے، دین میں نکالی ہوئی نئی چیزیں یہ بدعت ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ جتا کہ آپ نے وصیت کی کہ تمہیں میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی خیر کی امید ہو سکتی نہیں۔ خوف دل سے نکل جائے آدمی کیوں کرے بھائی؟ جس کو ہلاکت کا خوف نہ ہو وہ بچانے والے کی بات سنتا مت جا بھائی، گڑھے میں گر جائے گا کچھ نہیں ہوتا، نہیں سنتا ہو، نہیں سنتا ہو۔ تو تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور تم پر جو حاکم ہو، تم پر جو امیر ہو، چاہے غلام ہو حبشی ہو، اس کو مت دیکھو، اس کی شخصیت کو مت دیکھو، اس کی پوزیشن کو دیکھو، اس کی سنو مانو، اس کی بات کو سنی انسنی مت کرو، اس کی بات سنو اور اس کی فرما برداری کرو، سن کے نافرمانی مت کرو۔ یہ مت بولو نہیں سنتے ہم نہیں آنا، ہم کو سنو، اور سننے کے بعد مت بولو نہیں مانتے ہم، مانو، فرما برداری کرو۔ اور جو میرے بعد جیے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اس اختلاف کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے؟ راضی ہو جاؤ، تم تمہارے راستے پہ، تم تمہارے جس کو جیسا صحیح لگتا ہے ویسا کرو، نہیں۔ اس وقت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو سنت والے راستے پر جمنا ہے، صحابہ والے راستے پر جمنا ہے، ہاں بدعت سے بچنا ہے۔ یہ مت کرو نیا زمانہ ہے، بات کا دور ہے، پہلے سولوشن ایک تھا، اب تھوڑا اور نیا سولوشن چاہیے، نہیں، نئی چیز کچھ نکالو مت۔ اختلافات کے دور میں، بگاڑ کے دور میں نئے سولوشن مت لاؤ، سنت والے راستے پر جمے رہو، بدعت سے بچو۔ اس لیے کہ بدعت کیا ہے؟ کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی، بدعت کبھی منزل تک تم کو بدعت نہیں پہنچا سکتی ہے، بلکہ بدعت کیا ہے؟ بدعت گمراہی ہے، وہ تم کو غلط لے جائے گی، وہ جنت تک نہیں لے جائے گی، وہ جہنم تک لے جائے گی۔ تو اس لیے کہا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور نسائی کے الفاظ ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2549۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی جو دعوت کے مختلف پہلو ہیں، اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم دوپہر میں اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور دینی مجالس میں آنے کی اور لوگوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بات ہم اس میں سنیں اس پر قرآن و سنت کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔